میرے رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک نے فرمایا جب تو ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تیرے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیتا ہے، اگر تو توبہ کر لے تو وہ تیرا نقطہ دھل جاتا ہے، اگر تو توبہ نہ کرے اور دوسرا گناہ کر لے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، اگر تو توبہ کر لے تو دھل گئے، اور اگر توبہ نہ کی تو پھر ایک نقطہ، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ تو بعض گناہ انسان کے اسے مرتے وقت بے ایمان کر دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا، ترمذی کے لفظ ہیں، جس پر حج، کس پر جی، کس پر فرض ہوتا ہے؟ 10 کروڑ روپیہ ہو جس کے پاس، سارے بچوں کی شادی کر لے، اس میں میرا خیال فرض ہوتا ہے۔ جو کسی کام کا نہ رہے، ہر جگہ سے ریٹائر ہو جائے، ویل چیئر پہ آ جائے، اس پہ فرض ہوتا ہے میرے خیال۔ عجیب رنگ ہے، بچے کی شادی کر کے جانا ہے، فلاں کر کے جانا ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ جس آدمی کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ وہ جا سکے، آ سکے، اور جتنے دن رہنا ہے اتنے دن کا بچوں کو خرچہ دے کے جا سکے، اس پر حج کرنا کسی کو گنجائش نہیں کبھی انتظار کرے۔ یہاں لوگ بڑی بڑی زمینیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے، لاکھوں روپیہ اور جگہوں پہ خرچ کرنے کو ہے، حج کی دفعہ کہتے ہیں نہیں ابھی میں تیاری کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ میراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے جانا نصیباں دی گل ہے۔ تجھے کیا پتا کہ یہ کتنے کرم کی بات ہے، تو ابھی انتظار کر رہا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اور گیا نہیں، اسے اللہ سزا دے گا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا وہ مسلمان نہیں مرے گا، یا یہودی ہو کے مرے گا، یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اس کا ایمان سا بعض اعمال کی بنیاد پر یہ مت سمجھا کریں کہ فلاں آدمی جو تھا وہ پہلے بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، وہ فاتحہ درود ہر چیز کا قائل تھا، اب اسے کیا ہو گیا؟ بعض گناہوں کی سزا ملتی ہے بھائی، سزا ملتی ہے جو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ، اور دوسرا بری صحبت جو ہوتی ہے وہ عقیدے اور ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے اللہ ماشاءاللہ ایسے لوگ آ گئے ہیں، بلکہ بعض اطلاعات ایسی ہیں، بعض ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ ٹیچر ایسے آ گئے ہیں جو لوگوں کو دہریہ بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ایسے تمہیں لوگ کہتے ہیں برکت ہوتی ہے، اللہ مدد کرتا ہے، تم بیٹھے رہو، کیسے اللہ مدد کرتا ہے؟ وہ بیوقوف ہو، یہ جو اٹھنے کی طاقت ہے یہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، یہ جو کام کرنے کی ہمت ہے یہ بھی۔ تو بری صحبت، ہم یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے کا دوست کون ہے، کوئی دہریہ ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، کون ہے؟ ساری زندگی باپ محنت مزدوری کرتا رہا، خوش عقیدہ رہا، اچھے نظریات والا رہا، مرا بچوں کی صحبت بری تھی، انہوں نے کہا ابے کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا، اپنے لیے کر کے جانا چاہیے تھا اسے، میں کوئی ذمہ دار ہوں اس کا؟ تو نے دیکھا ہی نہیں تیرا بچہ کہاں بیٹھتا تھا، تو نے توجہ ہی نہیں کی، اس کے لیے تو قبر پہ جانا حرام ہو گیا ہے، وہ تیری قبر پہ جائے گا کیسے؟ یہ تو امام سیوطی کی حدیث پڑھنا، میرے نبی پاک نے فرمایا جو بچہ جمعے والے دن ماں باپ کی قبر پہ جائے اور سورہ یاسین پڑھے، فرمایا اللہ قبر والے کی بھی بخشش کر دے گا، پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما دے گا۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ نظریات اور افکار تو آپ نے بچے تو لائے نہیں، آپ بچے پرانے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جہاں خود کسی سلسلے میں بیعت ہوتے تھے بچوں کو لے جاتے تھے، کسی درویش کے پاس اٹھنا بیٹھنا کسی عالم کے پاس ہوتا تھا تو بچوں کو لے کے جاتے تھے، بیٹا یہاں سے دین سیکھو، باتوں کو سمجھو۔ عقیدے تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے۔